اس کے آگے کہا پھر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن ہم نے دین کو بھی کامل کر دیا، نعمتوں کو بھی تمام کر دیا. ٹھیک، آج کے دن ہم نے نعمتوں کو بھی تمام کر دیا، دین کو بھی مکمل کر دیا. تو وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج کے دن میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. تو آپ توجہ رکھیے گا، آج کے دن راضی ہوا، آج کے دن دین کامل ہوا، آج کے دن میں نے نعمتیں تمام کی. ایک سوال پوچھ رہا ہوں، یہ مجلس آج کے دن ہو رہی ہے، کل تک نہیں ہو رہی تھی؟ بھئی ایسا ہے یا نہیں؟ کل تک یہ مجلس نہیں ہو رہی تھی، آج یہ ٹینٹ بھی لگا ہوا ہے، آج لائٹیں بھی جل رہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ مجلس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کل تک نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک، اللہ نے کیا کہا کہ آج کے دن میں دین اسلام سے راضی ہوا، آج کے دن میں نے نعمتوں کو تمام کیا، اور آج کے دن میں نے اپنے اسلام کو مکمل کر دیا. توجہ رکھیے گا. تو اب کہنا فقط یہی ہے کہ نہ کل تک دین کامل ہوا تھا، نہ نعمتیں تمام ہوئی تھی، نہ اللہ راضی ہوا تھا. بلندرین صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اليوم یئس الذین کفروا، اور آج کے دن کافر مایوس ہو گیا، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. کل تک مایوس نہیں تھا. کیوں مایوس نہیں تھا؟ جانتا تھا کہ محمد کب تک جیئیں گے، ایک نہ ایک دن تو مر جائیں گے، پھر ہم اپنے دین پر پلٹ جائیں گے. ٹھیک، تو یہ کیا کہا کہ آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. کیوں مایوس ہو گیا؟ بھائی توجہ رکھیے گا. کیوں؟ جانتے تھے کہ ایک نہ ایک دن محمد چلے جائیں گے، لیکن جب جانے والے محمد نے آنے والے محمد کا تعارف کرایا تو کافر مایوس ہو گیا. بلندرین صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اچھا، نبی نے کہا کیا؟ کل ایک جملہ. ٹھیک، میں زیادہ غدیر پہ ٹائم نہیں دوں گا، یہاں سے مجھے آگے جانا ہے اور اس کے بعد تقریر کو تمام کرنا ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا. تو نبی کس کس کے مولا ہے؟ نبی کس کس کے مولا ہے؟ اب مجھے نہیں معلوم. قرآن میں کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس وقت تو یاد کرو اے محمد کہ جب اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ میں جب تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر بھیج دوں تو تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، تم اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا. وَلَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ، اس پر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا. توجہ رکھیے گا، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس پر اس کی مدد بھی کرنی ہے. تو تمام انبیاء ہے میرے محمد کے مومن، تمام انبیاء ہیں. تمام انبیاء ہیں میرے محمد کے مومن. اور مومن اور نبی میں رشتہ کیا ہے؟ قرآن نے پھر کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ہوتا ہے مومنین کا مولا. ٹھیک، نبی ہوتا ہے مومنین کا مولا. تو جیسے یہ مجلس ہو رہی ہو، میرا نبی بیٹھا ہوا ہو اور تمام انبیاء جمع ہو اور میرا نبی پوچھے بتلاؤ نبیوں میں کس کس کا مولا؟ آدم کہیں گے میرا مولا، نوح کہیں گے میرا مولا، ابراہیم کہیں گے میرا مولا، یوسف کہیں گے میرا مولا، یعقوب کہیں گے میرا مولا، خضر کہیں گے میرا مولا. اسی لیے تو نبی نے کہا تھا جس جس کا میں مولا فہذا علی المولا. بھائی یہی سبب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت ارشاد فرمائی علی کے لیے. کہنے لگے لا يجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. سچی زبان سے نکلا ہوا سچا جملہ. کیا کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی کے لیے کہ دیکھو کوئی بھی پل صراط کو اس وقت تک پار نہیں کر سکتا جب تک کہ علی سے لکھوا کر نہ لے آئے. ٹھیک، جب تک کہ علی سے لکھوا کر نہ لے آئے. خدا کی قسم یہ بڑے کام کا جملہ ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے. اس جملے کے اسٹیکر چھپواؤ اور بٹواؤ لوگوں میں، لیکن ساتھ میں میرا حاشیہ بھی لکھواتے جانا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کوئی بھی اس وقت تک پل صراط کو پار نہیں کر سکتا جب تک کہ علی سے لکھوا کر نہ لے آئے. میرا حاشیہ لکھنا اس حدیث کے نیچے کہ آپ تو نبی سے لکھوانے کے عادی نہیں ہے، علی سے کیا لکھوائیں گے؟ بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور اب حضرت
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. موسم حج تھا، ٹھیک، ایک شخص کو علی نے تماچا مار دیا. آئے علی کے پاس اور کہنے لگے، علی نے اس کو تماچا مارا. وہ شخص گیا، خلافت دوم کا زمانہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مجھے علی نے مارا ہے. کہا بلاؤ ابو الحسن کو. علی آئے. کہا تم نے مارا ہے؟ کہا مارا ہے. کہا کیوں مارا؟ کہا یہ موسم حج میں عورتوں پر نگاہیں بٹ ڈال رہا تھا، بس یہ سننا تھا کہ حضرت فاروق نے جملہ ارشاد فرمایا. کہنے لگے رات ہے اللہ وہ لٹمک ہے اللہ، تجھے دیکھا اللہ کی آنکھ نے، تجھے مارا اللہ کے ہاتھ نے. بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو جتنا نگاہ فاروق میں علی کے لیے عقیدہ ہے اس سے زیادہ ہمارا بھی نہیں ہے. ہم بھی علی کو ید اللہ کہتے ہیں، ہم بھی علی کو ید اللہ کہتے ہیں. بس توجہ رکھیے گا، میرے نبی نے کہا، علی کے لیے کہا. میں نے تو ابھی تک صحابہ کی روایتیں سنی نا، اب ایک پیغمبر کی روایت سنیں. کیا کہا پیغمبر نے؟ کہنے لگے النظر الی وجہ علی نوادا. دیکھو علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. یعنی نبی نے یہ نہیں کہا کہ اچھا بھائی نبی کے چہرے کی طرف علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت کیوں ہے؟ ٹھیک میں بتا رہا ہوں کہ کیوں ہے بھائی. اس لیے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے کہ اگر آدم کے علم کو دیکھنا ہو تو علی کے چہرے کو دیکھنا، نوح کے علم کو دیکھنا ہو تو علی کے چہرے کو دیکھنا، یعقوب کی یا یوسف کے حسن کو دیکھنا ہو تو علی کے چہرے کو دیکھنا. ٹھیک، تو میرے نبی نے اس لیے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. توجہ رکھیے گا. اب میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اور یہاں سے میں آپ سے اجازت لے لوں گا، بہت توجہ رکھیے گا. کیا کہا میرے نبی نے کہ اگر آدم کا علم دیکھنا ہو علی کے چہرے میں دیکھنا، ٹھیک، نوح کا علم دیکھنا ہو تو علی کے چہرے میں دیکھنا. یہ نہیں کہا کہ مدینے کی گلیوں میں دیکھنا، یہ نہیں کہا کہ مدینے کی گلیوں میں دیکھنا، بلکہ کیا علی